الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. Alhamdulillah, Allah Ta'ala has been very gracious, very merciful, that He had allowed us to be in the company of His Mawlana Adam Saab Damat Barakatuhu. His Mawlana has been in Leicester for many, many years in the UK, and he's the one who was actually, along with many other Mashayikh and ulama in the UK, started Darul Noon as a madrasa that they ran for the girls, for the boys, and the Jama Masjid, Darul Iftar. And mashallah, the whole family is the family of ulama and Mashayikh. And inshallah ta'ala, we are blessed that he has kindly agreed to come to our madrasa and speak to us. So I request all of you to please listen to whatever he has to say with the ears of the heart. And also, don't forget that it's not only the words that we have to listen to, it's also his company. Allah Ta'ala says that Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-sadiqeen, that all you who believe have taqwa of Allah, but the way that you will be able to get taqwa is by being in the company of the righteous. So this is the biggest blessing that we have, that he is here, physically present, and we are in his company. So please also sit with the right intention to get the know, the mercy, the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala that he brings along with him. So inshallah ta'ala, without any further delay, I will pass on the mic to him. So inshallah ta'ala, we show adab, show talab, and try to absorb every single word that he has to pass on, inshallah. Jazakumullah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ولا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ومن زحزح عن النار ووصل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ولا يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك وخير الخلق كلهم هو الحبيب الذي قل شفاعته في كل قبل من الهوان مفتاح.
اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. محترم نائب یہاں مجھے جو ہے وہ بلایا گیا، ڈاکٹر صاحب نے میرا یہ اکرام فرمایا، اور ایک چیز وہ یہ ہے کہ دین کا ثواب دینے کے لیے انہوں نے یہ موقع عطا فرمایا کہ کچھ دینی باتیں عرض کروں. مختصر سا وقت ہے اور میں بات بھی مختصر ہی کرتا ہوں. تو اس مختصر وقت میں اللہ جل شانہ ہمارے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے راستہ اپنی محبت کا نکال دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا ہو جائے، ایسے ہمارے اسباب، ایسے ہمارے لیے اسباب بنا. ایک پہلو پر بس اس وقت بات کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری شریعت مطہرہ، اس کے اندر جو ہے کچھ باتیں مثبت ہے، کچھ منفی ہے. یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزوں کو کرنا ہے اور کچھ چیزوں کو نہ کرنا. کرنے میں فرائض ہے، واجبات ہے، سنن موقدہ ہے، غیر موقدہ ہے، مستحبات ہے، نوافل ہے، وظیفے ہے، وظائف ہے. یہ سب کرنے کی چیزیں. اس میں اہم چیزیں جس کا درجہ اول آتا ہے فرائض اور واجبات. اور نہ کرنے کی چیزوں کے اندر اللہ جل شانہ کی نافرمانیوں سے بچ جانا ایک جامع معنی نہیں. اللہ کی نافرمانی، گناہوں سے بچ جانا، یہ اصل چیز ہے. ہمارے بزرگان دین اور آپ کے بزرگان دین سب ایک ہی ہے، اور وہ سب مل کر اتفاق سے وہی بات بتاتے ہیں جو قرآن پاک میں اللہ جل شانہ کے ساتھ. اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں جگہ ارشاد فرمایا، الا ان اولیاءہ الا المتقون. یہ الا کا لفظ جو ہے وہ عربی لفظ ہے، اس کا معنی خبردار ہو جاؤ. پہلے ہم کو بیدار کر دیا کہ جو بات آگے آ رہی ہے اس کو اچھی طرح سنو. جیسے کہ بہت سی جگہوں کے اوپر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز، کسی چیز کا اعلان کرنا ہوتا ہے، اناؤنس کرنا ہے ہوائی جہاز وغیرہ میں، تو پہلے ایک گھنٹی بجتی ہے تو سب خاموش ہو جاتے ہیں کہ ابھی کوئی چیز بتا رہے ہیں نا، ہمیں اناؤنس کریے کچھ. تو حق تعالیٰ جل شانہ قرآن حکیم کے اندر یہ اللہ کا لفظ بہت جگہوں پر استعمال فرمایا ہے. یعنی خبردار ہو جاؤ، جو آگے بات کہی جاتی ہے وہ بڑی بہت نشان سننے کی، ایک کام سے سن کر دوسرے کام سے نکالنے کی نہیں. تو جہاں اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے ساتھ فرمایا اللہ خبردار ہو جاؤ. اب سنو، ان اولیاء، اللہ جل شانہ کے دوست کون ہوتے ہیں، اولیاء کون ہوتے ہیں. اللہ ان اولیاء ان المتقون، کہتے ہیں جو صرف اللہ جل شانہ سے جو ڈرنے والے ہوتے ہیں وہ اللہ جل شانہ کے اولیاء ہوتے ہیں. اللہ ان اولیاء ان المتقون. کتاب میں اللہ جل شانہ سے ڈرنے والے کو متقی کہتے ہیں. ایک مرض روحانی ہمارے اندر کبھی کبھی یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ بہت سا کچھ پڑھتے ہیں، وظیفے وظائف، یہ پڑھنے کی چیزیں ہیں، وہ ضرور پڑھنا چاہیے. اس میں بہت سے جو ہے سنت کی کتابیں حدیث پاک میں اس کی تاکید آئی ہے. کثرت سے درود شریف پڑھنا، کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا، اتنی ہزار مرتبہ یہ پڑھنا، اتنا ہزار مرتبہ یہ پڑھنا، یہ بہت ہی اعلیٰ درجے کی چیز ہے. لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن حکیم کا اور حدیث پاک کا فیصلہ یہ کہ آدمی متقی نہیں بن سکتا ہے جب تک کہ منفی باتوں کو جو نہ کرنے کی بات ہے وہ نہ چھوڑے. یہ امراض کو، جس کو روحانی امراض کہتے ہیں، اس کو نہیں چھوڑے گا. ہزاروں وظائف پڑھ لے گا تو وظائف جو ہے ان کو کام نہیں دیں گے. یاد رکھنا چاہیے. آپ وظائف کی مثال خصوصاً حضرت حکیم محمد خان رحمۃ اللہ علیہ آپ سب جانتے ہوں گے، اس لیے کہ ہمارے نقش بندی بزرگان دین بھی ہے، ان کے اقوال کو بہت کثرت سے نقل فرماتے ہیں. حضرت محمد ذوالفقار نقش بندی مد جل العالی دعوت برکاتہ تو سنا ہوگا آپ نے، وہ بھی کثرت سے حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ کا اقوال نقل فرماتے ہیں. انہوں نے ایک
مثال یہ ہے سادہ سا مثال کہ وظیفے وظائف پڑھنے کی اور گناہوں سے بچنے کی، کہ جب ہم دسترخوان کے اوپر کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو کھانے کے اندر جو ہے بعض چیزیں اثر ہوتی ہیں. مثلا ہم گجراتی لوگ یا پاکستان میں بھی ایسا رواج ہوگا کہ کھانے کی اصل چیز جو ہے روٹی اور ترکاری یا دال چاول، یا جیسے ہمارے میمن برادری لوگ جو ہے وہ اخنے کو بہت پسند کرتے ہیں، تو یہ اصل کھانا ہوا. اب یہ کھانا جب دسترخوان کے اوپر رکھا جاتا ہے تو روٹی اور ترکاری یا دال اور چاول یا اور کوئی چیز جو بھی پیٹ بھرنے کی چیز، یہ تو اصل چیز ہے. اس کے ساتھ بہت سارے لوازمات بھی ہیں. مثلا اچار ہے کئی قسم کے، پاپڑ ہے گجراتی لوگ بہت زیادہ کھایا کرتے ہیں، مربا ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ سب چیزیں. یہ کیوں ہے کہ یہ اصل کھانا ہے اس کو ذرا اچھا بنانے کے لیے تاکہ دو لوگ میں زیادہ کھایا جائے. لیکن حکیم احمد رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھایا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اصل کھانا جو ہے وہ اگر نہ ہو اور یہ چاروں طرف دو چار قسم کے اچار پاپڑ مربا وغیرہ ہو تو آدمی کا پیٹ نہیں بھر سکتا ہے. اور کسی کے یہاں اگر ہم مہمان جائے کھانے کے لیے جائے اور وہ یہ ساری چیز رکھ دے اور کھانا نہ لائے اور کہے شروع کرو تو کیا شروع کریں گے، وہ تو پیٹ اور چلے گا. لیکن اگر اصل کھانا موجود ہے، دال روٹی دال چاول اور یہ سارے اچار وغیرہ کوئی چیز موجود نہ ہو تب بھی انشاءاللہ کام چل جائے گا، پیٹ بھر جائے گا. اس مثال کو دیتے ہوئے حکیم محمد ارشاد فرماتے ہیں کہ اصل چیز فرائض کا ادا کرنا ہے، واجبات کا ادا کرنا ہے، سنن موقدہ کا ادا کرنا ہے، اور دوسری اصل چیز گناہوں سے بچنا ہے. روحانی امراض جو ہوتے ہیں گناہ، ان سے بچنا ہے. تو جو لوگ گناہوں سے نہیں بچتے ہیں، اصل چیزوں سے نہیں، اصل چیزوں کو کرتے نہیں ہیں، تو ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ وظیفے وظائف ان کی کچھ رنگ لائیں گے نہیں، بلکہ بعض صورتوں میں تو اس کو نہ ہونے کے برابر قرار دیا. اب روحانی امراض تو آپ نے بہت سنے ہوں گے، لیکن مجھے کہا گیا کہ کچھ نہ کچھ کہہ دو. تو جو میرا عام طرز ہوتا ہے وہاں انگلینڈ میں ریشن میں مختلف شہروں میں، اسی طرز سے آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھو قرآن حکیم کے اندر حق تعالیٰ جل شانہ نے بہت سارے امراض کو کھول کر بیان کیا ہے. احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کھول کر بیان کیا ہے. اور قرآن حکیم اللہ جل شانہ کی ایسی کتاب ہے کہ جو بیماریوں کو بتا دیتے ہیں، پھر ان بیماریوں کا علاج بھی قرآن پاک میں بتایا. ہر احادیث کے اندر جن بیماریوں کو بتایا ہے ان بیماریوں کے بعد پھر اس کا علاج بتایا. جسمانی اور روحانی بیماری ہے اس کو کہتے ہیں. جسے جسم کی باڈی کی بیماری ہوتی ہے، کسی کو ہارٹ ٹربل ہے، سر میں درد ہے، کسی کو کینسر ہے، کسی کو ٹی بی ہے، یہ سارے کی جسمانی بیمار. لیکن یہ جسمانی بیماریاں اس کا علاج ہم کرتے ہیں، اچھی بھی ہوتی ہے کبھی نہیں بھی اچھی ہوتی ہے، لیکن یہ اتنی زیادہ مضر نہیں ہے، نقصان دینے والی نہیں ہے. اگر آدمی نے صبر کیا اور مر گیا تو انشاءاللہ شہادت کی مرتبہ مل جائے گا. لیکن یہ روحانی بیماریاں اس کا علاج ہم نے کیا، یہ بیماریاں اچھی ہوتی ہے، لیکن اگر اس کا علاج نہیں کیا تو یہ بیماریاں بڑھ رہی ہے. اور شیطان درمیان میں آڑے آتا ہے، کبھی 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھایا، 1000 مرتبہ درستی پڑھایا، 1000 مرتبہ یہ درستی پڑھایا، اور وہ خود ہمارے ذہن میں ڈال دیتا ہے کہ تم تو خدا کے ولی بن گئے، تم اتنا پڑھتے ہو. اور دوسری طرف سے اس نے خدا تعالیٰ سے دشمنی کا ایک راستہ عجیب کھول دیا ہے جہاں تک جو ہے وہ ہماری نظر نہیں جانے دیتا. مثلا آپ کی بیماری روحانی، پرائی عورتوں کو دیکھنا یا مردوں کو پرائی عورتوں کو قصداً جان بوجھ کر خواہشات کی نظر سے دیکھنا اتنا بڑا مرض ہے کہ قرآن حکیم میں اللہ جل شانہ نے اس کو کھول کر بیان فرمایا کہ یہ روحانی مرض تمہیں بہت خراب جگہ پر پہنچائے گا. 15ویں پارے کے اندر تو اللہ جل شانہ نے اس طریقے سے اس کو بیان فرمایا. ایسا نہیں کہا کہ ظلم مت کرو. اللہ جل شانہ نے یہ نہیں فرمایا زنا مت کرو، بلکہ کیا فرمایا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبیلا. دیکھا قرآن کو دیکھیے کہ زنا کاری کرنا تو بہت دور کی بات ہے، مسلمان کی شان سے یہ تو بہت، لیکن تم زنا کے قریب بھی مت ہو. لا تقربوا الزنا کیوں؟ انه كان فاحشا، بڑی ڈٹی راستہ ہے، یہ بہت خراب راستہ ہے، وساء سبیلا. اب زنا کے قریب پہنچنے کی کیا چیزیں ہیں اس کو دوسری جگہ پر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خوب ارشاد.
کہ جب نظر کی بیماریاں ہو جاتی ہے، پرائی عورتوں کو خواہشات کی نظر سے دیکھنا یا پرائے مردوں کو خواہشات کی نظر سے عورتوں کا دیکھنا، دونوں چیز کو اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں دیکھا نا۔ آج کے بیان میں ہوتے کبھی بھی چونکہ اس عادت کو نہ چھوڑے، وہ کبھی دن کو نہیں کرتی۔ کسی عورتیں بھی اگر پرائے مردوں کو دیکھنا نہ چھوڑے، وہ کبھی نہیں کرتی۔ اور آپ کو معلوم ہے اس کا عذاب کیا بیان کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان عادتوں کو نہیں چھوڑے گا، اس پر چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، موت آئے گی، موت کے وقت بھی وہی کام کرے گا۔ ہسپتال میں ہے، وہاں ٹی وی کے اندر اس کو کہہ دیا کینسر ہے، 4 دن میں مرنے والا ہے، پھر بھی وہ ٹی وی کے اندر جو عورتوں کو مسلمان ہو کر بھی دیکھتا ہے، لذت دے کر۔ تو کیا تو حدیث پاک میں جو آیا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو اس عادت کو نہ چھوڑے تو سلب ایمان کا اندیشہ ہے، مرتے وقت اس کا ایمان چھین لیا جائے گا، وہ غیر مسلم کو مرے گا، دائمی اور ابدی جہنم۔ اب دیکھیے قرآن پاک میں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مسلمان مردوں کو کہہ دو اپنی نظروں کو نیچے کرے، جھکائے، عورتوں میں سے گزرے، نظر کو نیچے جائے۔ صحابہ کرام ملک میں گئے تو وہاں جو ہے وہ بہت طاقتور معلوم ہوئے وہاں کے لوگوں کو، تو کسی نے ان کو یہ بتایا کہ یہ علاج یہ ہے کہ نوجوان لڑکیوں کو نہیں کر کے کھڑی کر دو، آدھا بات پہن کر، یہ دنیا میں سے گزریں گے تو ان کا دل ختم ہو جائے گا، تو پھر ہم ان کو شکست دے دیں گے۔ ایسا نظام تو لائن دن لڑکی آئے آدھا بات پہن کر خوبصورت۔ اب صحابہ کرام وہاں سے ہی جانا تھا، راستہ وہی تھا۔ میرے راستے میں کہہ دیا چلے جاؤ، اندر سے کوئی حرج نہیں، لیکن تمہاری نظر نیچی ہو، ایک نہیں ادھر بھی پھر کر نہیں دیکھا، ادھر بھی پھر کر نہیں دیکھا، آپ نے دیکھا اس طریقے سے ہو گیا راستہ ان کا۔ تو یہ تعلیم دی ہے قرآن پاک میں، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، یغضوا کو مانا اپنی نظروں کو نیچے جھکاؤ، یہ جب تک نہیں کیا ذکر اللہ کی تاثیر، ذکر اللہ کا نور، اللہ کے ذکر کا نور، درود پاک کا نور، وظیفوں کا نور، وظائف کا نور جو بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے، یہ ہمارے اندر آنے کی نہیں، دل وہی ملا کے ملا اور گندا گندا رہے۔ عورتوں کو جو خطاب فرمایا اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں یہاں ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا، یہ مذکر کا صیغہ ہے بھی اعتبار سے، اور مؤنث کا صیغہ بھی آیا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، آپ کہہ دیجیے مسلمان عورتوں کو اپنی نظروں کو نیچے کریں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، شرمناہوں کی عبادت کرتے ہیں، اتنا کلام کر جاتا ہے، یہ ایک بیماری اور مرض۔ اور بیماریاں قرآن پاک میں دیکھو، ایک جگہ پر اللہ جل شانہ ارشاد کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو مرد ہو یا عورت برا گمان کرنے سے بچو، جسے عام طور سے عورتوں میں ہوتا ہے جب بیٹھی ہے تو فلانی ایسی ہوگی، فلانی ایسی ہوگی، فلانی نے تو یہ کر دیا، فلانی نے تو جادو کر دیا، حالانکہ بیچاری وہ ان چیزوں سے پاک ہے، کچھ نہیں ہے۔ اجتنبوا کثیرا من الظن، ایک بیماری ہے۔ ابھی اس بیماری کو پکڑ لو، میں صرف ابھی تھوڑا تھوڑا روزانہ نماز ہی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہی دل میں ڈالا، میرا صبح دعا کی چادر سے بیٹھا کہ یا اللہ میری زبان اور میں سب کو تم کر آپ کے قبضے میں ہوں، میں کچھ سوچتا ہوں اس وقت، میرا ایک دن جب میں بیٹھوں تو میری زبان کو وہی چیز ڈال دے جو سامنے والوں کو اور مجھے، ہم سب کو ان کی ضرورت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، آگے قرآن پاک میں ایک مرض یہ بیان فرمایا وَلَا یغتب بَعْضُکُم بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو، عورتوں میں مردوں میں، خصوصاً عورتوں میں زیادہ، جب ان کی مجلس ہوتی ہے، حتیٰ کہ دینی مجلس میں بھی جب فارغ ہو جائیں گے تو کسی کے اچھا بیان کرنی ہو جائے، یہ فلانی ایسی ہے، یہ فلانی ایسی ہے، فلانا ایسا ہے، فلانی ایسی ہے، کیا ہوا اس بیان سے؟ کیا ہم نے اثر دیا؟ کسی نے نہیں۔ وَلَا یغتب بَعْضُکُم بَعْضًا، اور آگے قرآن حکیم میں اللہ جل شانہ ارشاد فرمایا کہ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم لوگ یہ پسند کرتے ہو کہ تمہارے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ ابھی جسے ایک اور مر جائے اور اس کا جسم مردہ پڑا ہو اور کہو کہ اس کا ہاتھ پاؤں کاٹ کر اس کے کباب بناؤ، کوئی کھائے گا؟ کوئی نہیں کھائے گا، بھاگے گا۔ یا کوئی مرد مر جائے اس کے گوشت کا کباب بنائے، کہیں کھائیں گے؟ کوئی مرد نہیں کھائے گا۔ تو اللہ جل شانہ کے ساتھ صحابہ تو ان کے اندر ایسا بھوت چل گیا کہ اپنے آپ کو بڑی سمجھنے لگتی ہے، سارے گناہ امراض پائے جاتے ہیں، اس کی طرف نظر نہیں جاتی، کسی کا علاج کرنا ہے۔ قرآن پاک
بعد میں روحانی مد اللہ جل شان سب یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهم. ایمان والو ایک دوسرے کی مذاق مت کیا کرو. لا یسخر قوم، ایک قوم دوسری قوم کی مذاق مسخری ٹھٹھا نہ کیا کرے. وہ لوگ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ جیسے عورتیں ہوتی ہیں کہ شادی بیاہ میں گئی کہ یہی ہے، دیکھا کہ کوئی اور بیچاری آئی ہے دوسری جگہ پر شادی میں آئی ہے تب بھی وہی پہن کر آئی ہے، آج بھی وہی. تو کہا اس کے پاس کچھ نہیں، کچھ لوگ ہیں کتنے الگ الگ کپڑا نہیں پہنا. ہر قسم کے مذاق، یعنی اب جس کا خلاصہ جو ہوتا ہے اپنے آپ کو سب سے زیادہ اونچا سمجھنا. لا یسخر قوم من قوم، اللہ جل شان صاحب عسى ان يكونوا خيرا منهم، ممکن ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو. تمہیں کیا معلوم ان کے اندر کیا ان کے اندر صلاحیتیں ہیں، کیا نیکیاں ہیں، مرنے کے بعد کس طرح جنت، اور ہمارے لیے کیا ہے اللہ ہی جانتا ہے. لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا. اور عورتوں کو خاص خطاب فرمایا، نام لے کر اللہ جل شانہ نے. ولا نساء من نساء، نساء کا معنی ہے عورتیں. کہتے ہیں یہ عورتیں جو ہے ایک دوسرے کا مذاق نہ کیا کرے، اپنے آپ کو اونچا سمجھ کر دوسرے کا جو ہے دوسرے کا عیب نہیں نکالا کرے. عورتوں کا نام لیا، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں میں بیماری زیادہ پائی جاتی ہے. ولا نساء من نساء، اور پھر آگے فرمایا عسى ان يكونوا خيرا منهم، یہ عورتیں تمہیں کیا معلوم کہ وہ جن کی تم مذاق کرتی ہو وہ تم سے اچھی ہو. ولا تلمزوا بالالقاب، بری رقم سے کالی گندی چینی چپٹے ناک والی چھوٹی آنکھ والی عیب نہیں کیا. ولا تلمزوا، کہتے یہ بہت بری چیز ہے. ومن يتوب، توبہ نہیں کریں گے بیماریوں سے، اب دیکھو اولئک هم الظالمون، یہ ظالم لوگ ہیں. برد ہو جاؤ اپنے آپ کو سب سے کم درجے کا سمجھو، سب سے کم درجے کا. آپ کو جاننا چاہیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ جو ہے ہندوستان میں اللہ والے سبھی علماء کرام جانتے ہیں، بہت بڑے بزرگ. روحانی امراض کا بہت علاج کیا، لوگوں کو بہت جو ہے یعنی اعلیٰ درجے کی صلاحیتیں لوگوں کے اندر پیدا کی اللہ پاک کو. اصل کی نماز کے بعد جو ہے وہ اس لیے ذکر کیا انہوں نے جامع مسجد دہلی کے اندر، اور بارش کا سیزن تھا تو پھر جو ہے ذکر کرتے کرتے جنگل بھی نکل گئے. اس وقت جو بہت سالوں کی بات ہے جامع مسجد سے قریب جنگل بھی تھا. ذکر کرتے کرتے پھر جب غروب کا وقت آیا، غروب آفتاب تو جلدی جلدی سمجھ لگے کہ جا کر مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا. تو راستے میں آئے، بارش کا سیزن تھا، ایک جگہ پر ایسا راستہ انہوں نے پایا کہ ایک ہی آدمی گزر سکتا. پگڈنڈی کہتے ہیں اس کو، پگڈنڈی، ایک ہی آدمی، جنگل کا راستہ، ادھر بھی پانی ادھر بھی پانی، خوب کیچڑ، میلا گندا راستہ ہے، درمیان میں ایک آدمی چل سکتا. اور اس پر سے رہے جلدی جلدی، لیکن ایک جگہ پر گئے تو ایک بہت بڑا کتا بیٹھا ہوا. اور شاہ صاحب اللہ کھڑے ہو گئے، کتا نہیں بیٹھا رہا، اٹھتا نہیں. اب شاہ صاحب سے کہتے ہیں کہ جاؤں کس طریقے سے. تو اس کتے سے جو اللہ جل شانہ نے جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو جو کرامتیں ہیں اور جو صلاحیت اس کتے سے بات کر رہے ہیں. اس کو کہا کہ بھائی اٹھ جا، میری نماز کا وقت ہو رہا ہے. تو اس کتے نے اپنی زبان میں ان کو سمجھایا کہ پہلے کے بزرگ لوگ جو ہوتے تھے وہ اپنے آپ کو کتے سے بھی بدتر سمجھتے تھے، اور آج کے بزرگ لوگ جو ہے وہ کتے سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں. کہا میں نے بڑا نہیں سمجھا، لیکن بات یہ ہے کہ نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، اگر میں نہیں پہنچوں گا میری نماز قضا ہو جائے گی. اس لیے اور تمہیں کوئی نماز پڑھنا نہیں ہے، تم اگر نیچے اتر جاؤ گے تو پاکی ناپاکی کا سوال نہیں. تو کتے نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ میں نیچے اتر جاؤں گا، تم پاک ہو کر چلے جاؤ گے، لیکن تم اس کو اپنی کرامت سمجھ کر کبھی مجھ کتے سے تم اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگو گے تو تم 7 سمندر کے پانی سے نہاؤ گے تو بھی پاک نہیں ہوگے. یہ اللہ جل شانہ ان کے پاس بلوایا. اتنے بڑے بزرگ کہ کتے سے بھی اپنے آپ کو بدتر سمجھو. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ گلستان کے اندر لکھا ہے، گلستان فارسی کی کتاب ہے، بڑی اہم کتاب ہے. اگر فارسی جانتے ہو تو پڑھنے کے قابل ہے، اس کا ترجمہ انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی.
کہا کہ ایک آدمی جو ہے جنگل میں جا رہے تھے رات کو، تو دیکھا کہ ایک چھوٹا سا مکان جھوپڑا بنا ہوا چھپڑ، اس میں کتے کی آواز آ رہی ہے، جیسا کتا آواز کرتا ہے رات کو۔ وہ بزرگ جو ہے بیچارے اس جھوپڑے کے پاس گئے، کہا کہ یہاں کتے کی آواز آ رہی ہے، شاید کتا کو مسئلہ ہوتا ہے۔ اندر جھانک کر دیکھا، کھلا ہوا دروازہ، کچھ نہیں، سایہ جیسا تھا۔ تو ایک آدمی بیٹھا ہوا، وہ اس لیے آواز کر رہا ہے۔ اس آدمی نے جا کر پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے آپ کو، کتنی سے آواز نکالتے ہو؟ کہا کہ میں اللہ کے شانوں سے جنگل میں جو اللہ ہی سن رہا ہے، تم شاید ادھر اچانک آ پڑے ہو، میں اللہ کے دربار میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ میں کتا ہوں، کتے سے زیادہ برا ہوں، کتے کی طرح آواز نکالتا ہوں، اب تو میری بخشش فرما دے۔ دیکھا آپ نے؟ اس لیے ماں بہنوں، تم اور میں، ہم سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن پاک نے جو بیان فرمایا، بلا نسائن اسائی یکون خیرا منہن، ایک عورتیں دوسری عورتوں کی مذاق میں کیا کرے، حتیٰ کہ تم یہاں خانقاہ کے اندر لکھی پڑھی ہو، باہر جا کر کوئی ننگی عورت ہو تو اس سے بھی اپنے آپ کو افضل نہ سمجھو کہ کس وقت اس سے ایمان جیتے گا اللہ جل شانہ۔ تھانوی رحمۃ اللہ کا قول بڑا عجیب ہے، یہ کہ اندر جو ہے ایک قسم کی حرکت پیدا ہو جاتی ہے سن کر، وہ کہتے ہیں میں ساری دنیا کے انسانوں سے اپنے آپ کو بدتر سمجھتا ہوں۔ تو سوال کیا گیا کافر سے فی الحال میں اپنے آپ کو بدتر سمجھتا ہوں، فی الحال میں، یعنی مطلب یہ ہے تو ممکن ہے کہ یہ کافر ایمان لائے اور بزرگ بن جائے، دنیا کے اندر ہزاروں نہیں لاکھوں بے ایمان لوگ ایمان لے آئے اور بزرگ بن گئے، اولیاء بن گئے، اور جو ایمان والے لوگ تھے جن کو اللہ نے مانتا فرمایا تھا انہوں نے بے ایمان بن گئے، گاڑیاں تک نکال دی۔ تو دیکھا آپ نے اس طریقے سے ہوتا ہے، یہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ قول ہے۔ اس لیے دکھائیے روحانی امراض لا یسرق من قوم۔ اب زیادہ وقت نہیں ہے، میں نے آپ کو اشارے کر دیے ہے، یہ غیبت، یہ چغلی، یہ بدنظری، یہ بدخیالی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر وظائف ہو تو اور زیادہ نقصان دیتا ہے، کیونکہ وظائف سے زندگی پر توبہ نہیں کرے گا، اپنے آپ کو نہیں سمجھے گا۔ بزرگوں نے خاص کر کے نقش بندی بزرگوں نے تو یہ مثالیں بہت دی، آپ لوگوں نے سنی ہوگی۔ حضرت مولانا ذوالفقار نقش بندی مقدس اللہ تعالیٰ ان کی عمر برکت پاتا، ان کے پیر سے بھی میری ملاقات ہے، ان سے تو خیر ہے ہی۔ حضرت مولانا ذوالفقار صاحب پچھلی مرتبہ تشریف لائے تھے، میں نے ان کو ٹیلی فون کرایا کہ بھدر میں ملنے کے لیے آ رہا ہوں، تو انہوں نے کہا نہیں یہ اچھی بات نہیں، آپ ملنے کے لیے آ رہے ہیں، میں آپ کو ملنے کے لیے آ رہا ہوں۔ تھوڑی دیر کے اندر گھر پر تشریف لے آئے کال لے کر مولانا سندھی کے ساتھ، اور پھر بیٹھے بہت دیر تک بات چیت ہوتی رہی۔ پہلی مرتبہ میں نے ان کی زیارت کی، نام سنا تھا، پھر ہمارا تشریف لے گئے، دعائیں دی، سب کچھ۔ ان کے پیر حضرت مولانا غلام حمید صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ، بہت بڑے بزرگ تھے اللہ والے، ان سے بھی میری صحبت رہی ایک سفر کے اندر اور ملاقات رہی، بہت تھوڑی دیر کے اندر بہت تکلیف ہو گئی، میرے یہاں جائے مسجد میں 2 مرتبہ تشریف لائے، پھر اس کے بعد تو بیمار ہوئے، پھر انتقال ہوا، ان کے عجیب عجیب واقعات ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے جو ہے نقش بندی بزرگوں کے جو ہے مثالوں کے اندر اور ان کے قول کے اندر یہ بات بڑی اچھی طرح ملتی ہے کہ جو ہے انسان اپنے آپ کو جو ہے مرد ہو یا عورت ہو دوسرے لوگوں سے کمزور نہیں سمجھے، یہ والی امراض کو نکالنے کی کوشش کرے۔ اور وہ جو میں کہہ رہا تھا کہ یہ وظائف خوب گناہوں سے بچنا نہیں، تو ان بزرگوں نے دیا مثال ایسی کہ ایک آدمی کا میدا اس چیز کو کہتے ہیں انسان کے بدن کے اندر جہاں کھانا ہضم ہوتا ہے، جب میدا خراب ہوتا ہے تو اس میں جو بھی کھائے وہ خراب چیز بن جاتی ہے۔ تو ڈاکٹر لوگ جب علاج کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، ڈاکٹر ہو جاتے ہیں کہ ہلکی غذائیں کھانا کھلاتے ہیں، تو چائے ہے، ہلکا کھانا، باریک چیزیں تم نے بہت مضر ہوگی، نقصان بھی ہوگی۔ اب یہ آدمی جس کا میدا خراب ہے، پیٹ کی بیماری ہے، پیٹ درد کر رہا ہے، اور یہ بڑے حلویات کھانے لگے تو یہ آدمی مر جائے گا جلدی۔ تو اس کو کہا جائے گا کہ پہلا اپنا میدا صاف کر۔ تو ہمارا بھی جو ہے روحانی میدا خراب ہو گیا ہے، اور اس میں ہم بھاری غذا لینا چاہتے ہیں، اتنا 1000 مرتبہ یہ وظیفہ، اتنے 1000 خود کرو، میں منع نہیں کرتا ہوں، لیکن دیکھو ہمارا پیٹ خراب ہو گیا ہے، ساری روحانی بیماریاں ہمارے اندر موجود ہے۔ غیبت اول نمبر پر، بد نظری اول نمبر کے اوپر، دوسری عورتوں کو ہلکے سمجھنا اول نمبر پر، دوسرے مردوں کو ہلکے سمجھنا اول نمبر، تکبر ہماری رگ رگ اور پیپے کے اندر، ہماری جسم کے اندر جڑا ہوا۔
حالانکہ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو ہے ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، قرآن حکیم کے اندر یہ ساری باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا ہے، یہ بہت بڑا عذاب ہے. اللہ محبت نہ کرے یا اللہ، پھر تو ہمارا معاملہ ہی ختم ہوا. ان اللہ لا یحب، اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا ہے. من کان، اس میں عورت مرد دونوں گئے، مختار جو اترانے والے ہیں، فخور بہت فخر کرنے والے ہیں. یہ فخور جو ہے نا، فخور یہ عربی کا صیغہ ہے، اس کو عربی زبان میں مبالغہ کا ایک تو ہوتا ہے فخر کرنے والا، کم درجے کا، لیکن فخور فعول کے وزن پر ہے، بہت زیادہ فخر کرنے والا. جس آدمی کے چہرے پر نظر پڑ جائے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. ارے تمہاری ایک میل لمبی بھی داڑھی ہو اگر اور کوئی داڑھی منڈا ہو، کبھی بھی اللہ پاک کی قسم اپنے آپ کو اس سے بڑا مت سمجھو، ورنہ ہم کام سے گئے. کوئی کیسا بھی ہو، کس ہر دل کے اندر یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ دولت سے قبول کی ہے، یہ دولت ان کو بھی عطا فرما، کسی کی بھی ذلیل نہ سمجھو. یہ جو ہے نا، یہ سارے کے ساری جو ہے وہ روحانی امراض ہے، کسی کو بھی جو ہے ذلیل نہ سمجھو. تو دیکھا آپ نے، معدہ ہضم ہونے کی جگہ پیٹ، اس میں جب بیماری ہو جاتی ہے پھر بڑے بڑے حلوے کھائے گا بار ہو جائے گا. روحانی بیماریاں ساری موجود ہے. پھر ہاتھ میں تسبیح ہے. میں نہیں کہتا ہوں تسبیح نہیں پڑھنا چاہیے، الحمدللہ تسبیح تو بہت بڑی چیز ہے. سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ، اللہ کا ذکر. اب یہ بھی ذکر ہوتا ہوگا ہمارے یہاں ہر روز جو ہے خانقاہ کے اندر ہمارے نوجوان لوگ ہر روز ذکر کرتے، دائمی ذکر کرتے، دائمی ذکر کا سلسلہ ہے وہاں صبح سے خانقاہ کے اندر جو ہے اللہ اللہ اور بہت سے لوگ. لیکن جو بھی ذکر کرنے کے لیے آتا ہے، اب ایک نوجوان ذکر کرنے، میں نے بتایا میں نے جو پہلے بتایا تو اس نے کہا 3000 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھتا ہوں. 3000 مرتبہ، دیکھا کتنا زیادہ ہوگا. اور نوجوان نے اشتر کا 3000 مرتبہ روزانہ درود شریف، اور آگے چلاؤ کیا کیا کرتے ہو، یہ تسبیح. پھر میں آیا، میں نے کہا نماز، تو نماز کے متعلق فرض نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہوں، لیکن سستی کی وجہ سے فجر کی جماعت جا رہی ہے. میں نے کہا دیکھو یہ تمہارا مرض پکڑا گیا، کیونکہ مجھ سے بجٹ ہے، تو اس لیے میں نے ان کو صاف کہا کہ یہ آپ کا مرض پکڑا گیا کہ آپ اتنی مرتبہ پڑھتے ہو، شیطان آپ کو خوش رکھتا ہے اتنے سارے، لیکن جو واجب ہے فجر کی نماز تو فرض ہے اور جماعت واجب ہے، وہ کئی دن سے آپ سے چھوڑا ہے. میں نے کہا پہلے آپ اس کی پکی بات کرو، اس کے بعد تم مذاہب میرے سامنے جان دو. ابھی ان کی 15 دن کی بات، میں ایسے نوجوانوں کو 15 دن کی بات واپس بلاتا ہوں، بلایا ہے میں نے. کوئی آ کر مجھ سے یہ کہتا ہے میں نے کہا میں معمولات دیا ہے کیا کیا ہے، تو کہا حضرت میں یاسین شریف 2 مرتبہ صبح میں شام کو، یہ اور وہ اور یہ بہت سارے وظائف. اور اس کے بعد پھر چونکہ میں جانتا ہوں تو میں پوچھتا ہوں آج نظر کا کیا حال ہے، کہا بس یہ چھٹی نہیں، باہر نکلتا ہوں لڑکیوں کی طرف نظر قسم پڑ جاتی. میں نے کہا پڑ جاتی ہے یا پڑھتے ہو ڈالتے ہو، تو کہا نہیں میں جھوٹ نہیں بولوں گا آپ کے سامنے، قسم نظر کرتا ہوں. میں نے کہا پہلے تم اپنی بیماری کو دور کرو، اس کے بعد تم وظیفہ وظائف ہو. یہ شیطان تمہیں کیا ہے دھوکہ دے رہا ہے کہ وظائف پڑھ کر تم کو اپنے آپ کو یہ سمجھاتا ہے کہ تم ولی بن گئے، اور ادھر سے جو جہنم کا راستہ بتاتا ہے. شیطان یہ راستہ مارتا. اسی لیے تو قرآن پاک نے کہا دعا کرو، ان شیطان لکم عدو. جب گناہ کا کوئی معاملہ آ جائے، دیکھو ان دعاؤں کے زبان پر یاد رکھ لو. اللہم قنی شر نفسی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم قنی شر نفسی. بلکہ گھر سے باہر نکلتی وہ اللہم قنی شر نفسی، یا اللہ میرے نفس کی شرارت سے مجھے. یہی بات نہیں. حکیم محمد رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد گرامی ہے کہ مجھے دنیا کے اندر اس زندگی کے اندر سب سے زیادہ مجھے 2 چیزوں سے ڈر لگتا، سب سے زیادہ بہت ڈرتا ہوں 2 چیزوں سے. سوال کیا گیا کہ حضرت وہ 2 چیزیں کون سی ہے کہ جن سے آپ سب کہا ہاں میں سانپ سے بھی اتنا نہیں ڈرتا ہوں اتنا نہیں ڈرتا، لیکن ان 2 چیزوں سے مجھے بہت ڈر رہتا ہے. صبح اٹھتے ہی شام کہا کیا گیا، کہا ایک تو یہ ہے نفس کی مضرت اور ایک اللہ پاک کی عظمت. مضرت نفس کی جو ہے نقصان سے، اور عظمت رب اللہ جل شانہ. اللہ اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا، اتنی دولت دی اور اس کی ہم نافرمانی کرے کدھر جائیں گے، مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. تو میں اللہ کی عظمت سے تو اتنا ڈرتا ہوں، اور نفس کی مضرت کی یہ کمبخت نالائق ایسا ہے کہ 1000 مرتبہ وظیفہ پڑھنے کے بعد بھی یہ آدھی سیکنڈ کے اندر ہم کو دبا دیتا ہے. جب تک ان روحانی امراضوں کو
پاک حدیث پاک میرے پاس تو نہیں ہے، مسلم شریف بخاری شریف سے اسی حدیثوں کے اندر کس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مفہوم حدیث بخاری شریف میں مفہوم حدیث بخاری شریف یا سیاہ سکہ میں تو ضرور ہے کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجیے کہ اعبد الناس، میں لوگوں میں سب سے بڑا عبادت گزار بن جاؤں. اعبد الناس، اعبد میں عبادت کرنے والا. اب حضرت تفصیل کا سگا اس کو بھی کہتے ہیں الناس لوگ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ دیکھ اتقی محارم، جن چیزوں کو اللہ جل شانہ نے حرام کیا ہے روحانی امراض ہے، اس سے تم بچ جاؤ. تکون اعبد الناس، ان لوگوں میں سب سے بڑی عبادت گزار بن جاؤ. وظیفوں کو نہیں بتلایا بلکہ اس کو بتایا روحانی مانی. اس لیے اس مجلس کی میں نے یہی بات کی. اب میں یاد کر رہا تھا ماں بہنوں، اللہ جل شانہ کو کوئی بنائے، ہمارے مردوں کو بھی ہم کو بھی بہت گنہگار ہیں. میں خود نالائق ہوں، لیکن اللہ جل شانہ سے دعا کرتے رہو. حق تعالیٰ جل شانہ نے اس ان بیماریوں کا علاج قرآن پاک میں شاید مین علاج کیا ہے اس کا؟ موت کو یاد رکھنا. شام کو سوئے صبح میں اٹھے یا نہیں اٹھے، یہ ساری جو دنیا جو رنگین نظر آتی ہے نا آپ کو، مجھے خاص کر کے ڈوبے ہوئے رنگین دنیا، یہ ذرا سی دیر کے اندر جو ہے اس کے اندر تاریخی آ جاتی ہے. ذرا سی دیر کے اندر تاریخی. ابھی صبح اٹھا، پیٹ میں درد ہوا، ڈاکٹر کے یہاں گیا، اس نے کہا فوراً ہاسپٹل ایمبولینس بلا کر بھیج دیا، وہاں کے ایکسرا لیا اور کہا کینسر اور 3-4 دن کے اندر موت ہے. ساری دنیا میری لاکھوں پاؤنڈ کا مالک ہے، لاکھوں ڈالر کا مالک ہے، عورت بھی، اس کے سب زیورات رہ گئے، کوئی چیز سامنے نہیں نظر آتی. آپ نے یہ دنیا جیتی تھی، یہ مرنے کے بعد تو اللہ جانتا. یہ علاج ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ تم کرے. اور حضور صلی اللہ اس کرو آدمی ذات یہ حدیث پاک میں ہے کہ موت کو یاد کرو گے جو ساری لذتوں کو ختم کرنے والی ہے تو یہ سارے گناہ چھوڑیں گے. گناہ نہیں چھوڑیں گے، موت کو. اب یہ اچھی خاصی آپ لوگ تندرست بیٹھے ہوئے ہیں، کیا معلوم باہر گئے ایک ذرا سی ٹھوکر لگی اور سر کسی چیز سے لگا، کوئی رگ ٹوٹ گئی اور ڈاکٹر کے یہاں لے گئے، کہا بس ختم ہو گیا. ہم نے تو کئی ایسے واقعات ہم اخبار میں ٹی وی میں اور یہ سب جگہ تو آپ سنتے ہوں گے، لیکن ہماری نظروں کے اندر ہم نے کتنے لوگوں سے جن کی متعلق معلوم نہیں تھا کہ بیچارہ ایک مہینے مرنے والا ہے. ایک مہینے کے اندر جو لوگ تعجب کرتے رہے کہ کس طریقے سے یہ دنیا کی زندگی کی وجہ ہے. یہ اللہ جل شانہ نے علاج بتایا. مولانا نے اس کی تفسیر بھی کی ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب جو اللہ والوں کی کتاب شمار کی جاتی ہے، اللہ والوں کی کتاب. ہم جو چھوٹے بچے تھے انگلش کا پڑھتے تھے، فارسی زبان میں فارسی پڑھا تو اس وقت ہمارے اساتذہ کہتے تھے کہ اس کو پڑھ لو لیکن سمجھ میں آئے گی عالم بننے کے بعد. ہم سنتے تھے کیا سمجھ میں آئے گی، ان کا اس میں لکھا نہیں سمجھا. پھر جب فارغ ہو گئے اور فارغ ہونے کے بعد پھر طلبا کو پڑھانے لگا میں یہ فارسی، تب سمجھ میں آئی. تب بھی پوری سمجھ میں آئی. پھر اللہ والوں کے پاس گیا تب یہ جا کر سمجھ میں آئی. سب سے پہلے میرے شیخ جو ہے شیخ اول شاہ وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ، حکیم متھانی رحمۃ اللہ علیہ، خلیفہ اعظم، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تب جا کر یہ گلسہ سمجھ میں آئی. یہ تو گئی تک پورا پڑھ لیا وہاں تک بھی نہیں آیا، دورہ حدیث تک پڑھ لیا تب بھی نہیں آئی یہ کتاب سمجھ. اللہ والوں کا اللہ شاہ وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب گیا اور رمضان وہاں گزاری تب جا کر جو ہے سمجھ میں آیا کہ یہ کتاب اللہ والوں کی کتاب ہے. اب تک تو ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ ہم بہت روزے دار. آپ یاد رکھو میں حضرت شاہ وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جن کا انتقال ہوتے ہوئے اب تقریباً 50 سال ہو رہے ہیں اور دریا میں دفن ہوئے ہیں، دریا میں حج میں جاتے ہوئے. والے کے ہم ان کے سامنے اٹھتے تھے. یہ مولانا قمر زمان جن کے داماد ہوتے یہ بھی میرے ہم ہے. ہم رمضان میں وہیں تھے. کافی بہت بزرگان دین ہوتے حکیم اسلام خطیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ابرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سارے مولانا ہوتے. ہاں رمضان مبارک کے اندر جب اشراق کا چارج کا وقت ہوتا تھا
تو ان کی تعلیم شروع ہوئی تھی اور ایک کتاب رکھتے تھے اپنے سامنے اور پھر اس کی تعلیم پورے رمضان میں انہوں نے صرف یہ سمجھایا روزہ کس چیز کا نام ہے. روزہ اتنا پڑھ لینے کا نام نہیں ہے. انہوں نے کہا روزہ اس کا نام ہے کہ تم گناہوں سے بچے پوری رمضان سے. اور وہ اس حدیث پاک کو پڑھا کرتے تھے جو حدیث پاک من ندا قول زور الى آخر حدیث کہ جس آدمی نے جھوٹ کو مثلا نہیں چھوڑا گناہوں کو نہیں چھوڑا فرمایا اس کا روزہ نہیں ہوا. تقوی کے اعتبار سے فتویٰ اور چیز ہے مفتی صاحب سے پوچھیں گے فتویٰ نہیں ہوئے تقویٰ اور ہے روزہ نہیں ہوا. یہ جو پورا وہ سمجھاتے رہے. پھر میں آخر میں گیا حضرت کے پاس ملاقات کے لیے. الوداعی ملاقات تھی. بہت چاہتے تھے. انہوں نے بہت محبت کی. دار العلوم سے نسبت تھی گئی تو اس لیے پھر انہوں نے یہ سب مجھے کہا کہ آپ گھر جا رہے ہیں. اب گھر جانے کے بعد انہوں نے کہا مجھے خط لکھو کہ آپ نے رمضان بھر آپ نے سب پڑھا ہے دارالعلوم کے اندر اور آپ نے جو ہے فلسفہ پڑھا ہے سائنس پڑھا ہے میلوڈی پڑھی ہے ملا حسن پڑھی ہے ایسی کتابیں جن کا نام بھی آپ لوگوں نے نہیں سنا بلکہ آج کے علماء اب موجود علماء نے بھی ان کا نام نہیں سنا. میں جب درس بخاری میں کتابوں کا نام لیتا ہوں تو بیچارے بالکل ایک دم جو ہے میری آنکھ صرف آنکھ دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے. میں نے کہا ملا حسن میلوڈی سب پڑھا. انہوں نے کہا آپ سب پڑھے ہیں حضرت شاہ رسول اللہ رحمۃ اللہ صاحب نے اب یہاں میرے سے بجٹ ہوئی ہے رمضان میں گزارا ہے. اللہ تعالیٰ برکت دے. دعا میں لیکن گھر جا کر ایک کام کرو کہ گھر جانے کے بعد مجھے خط لکھو کہ روزہ کس چیز کا نام ہے. میں نے خط لکھا کہ حضرت روزہ کو پوری طور سے میں نے آپ کی مجلس میں جو سمجھا آج تک نہیں سمجھا کہ روزہ اس چیز کا نام ہے. میں یہ سمجھا کہ روزہ پڑھنے کا نام نہیں ہے روزہ کرنے کا نام ہے. آپ نے جو بار بار پورے رمضان میں سمجھاتے ہیں جب تک کہ غیبت جھوٹ چگڑی ان سے نہ بچو گے تمہارا روزہ نہیں ہوا چاہے تم کتنے ہی قرآن پاک کے ختم کر لو. یہ چارج ہمارا ہے جو روحانی ہو اور تو قرآن سے پڑھ دی جاتی ہے پھر بعد میں کہ وہ فلانی نہیں پڑھتی ہے فلانی نہیں پڑھتی. غیبت ہو گئی نا فلانی نہیں پڑھتی ہے تو یہ غیبت ہوئی بہت بڑی غیبت ہوئی. تم نے اتنا پڑھ لیا اور فلانی نہیں پڑھتی ہے تمہارا پڑھنا اس کے پاس چلا گیا اس کا نہ پڑھنا تمہارے پاس آ گیا. کیونکہ جب کوئی کسی غیبت کرتا ہے تو اس کی نیکی سامنے والے کے پاس چلی جاتی ہے. کیسے بیٹھ کر تم نے گندگی کی ہے اور شیطان میں خبر بھی نہیں ہونے دی. میں نے جب گھر گیا تو پھر ٹھیک ہے میں جلدی سے تھا جانور اسلام ڈرائیور کا کام نہیں تھا وہ جلدی سے مشغول ہوا مجھے یاد آ گیا کہ حضرت نے مجھے کہا ہے کہ خط لکھنا تو میں نے خط لکھا. خط لکھنے کے بعد پھر حضرت کا دستور ایسا تھا کہ مستقل خط نہیں لکھتے تھے بلکہ وہ خط سامنے لکھتے تھے اور وہاں چھوٹے سے لفظ لکھتے تھے درست ہے صحیح ہے صحیح ہے. پورے خط کے اندر نے ایسا ایسا لکھا آپ نے سچ سمجھا آپ نے درست سمجھا آپ نے صحیح سمجھا اس پر عمل کرنا. وہ خط میں نے تبرک برکت کے طور پر ابھی تک رکھا ہے اپنے پاس. کبھی کبھی جب میں طلبا کو زیارت کرا دیتا ہوں اللہ والے ہیں اللہ والوں کا معاملہ میرے پاس اس مجلس میں وقت نہیں ہے انہوں نے آپ کو بتا کہ اللہ والے کون انہوں نے جو ہے کیسی محنت اور مشقت اٹھائی. میں اس موضوع پر بات کرتا ہوں کہ قرآن پاک نے اس کا یاد بتایا موت کو یاد کرو تو شادی کا نام آ گیا اب اس میں بزرگ اللہ والے. انہوں نے دوسرا لکھا ہے جہاں یہ برادر نمانت وقص دن اندر جہاں فریبند بس مکم تک کے برمول کی دنیا کچھ بسیار کستو تو پرورد کچھ جو آہم یہ رفتن کنت جان پاک سے برتق مردن سے بروی خاک. یہ تین اشارے ایک جگہ پر لکھے ہندوستان میں لکھتے ہیں بھائی یہ دنیا کسی کے ساتھ نہیں رہے گی. جہاں میں نے دنیا جہاں یہ برادر ہے بھائی دنیا کسی کے ساتھ نہیں رہے گی. جہاں یہ برادر دل اندر جہاں آفری بندوبست دل جہان میں نہیں دنیا میں نہیں دنیا کے پیدا کرنے والی میں لگا. یہ تو آج ہم نے دنیا میں دل لگایا مرد ہو یا عورت ہم مجلس میں بیٹھتے ہیں بعض اوقات میں تو ہزاروں لاکھوں کی بات کرتے ہیں ہزاروں لاکھ میرے کو چکر آتے ہیں ہزاروں لاکھوں کی اتنے لاکھوں اتنے لاکھوں اتنے لاکھ اتنے لاکھ اتنے لاکھ اتنے لاکھ اتنے لاکھ درمیان میں ایک مرتبہ سوال میں نہیں آتا. یہ بالکل دین سے دوری ہے بالکل دین سے دوری نہیں. آپ بعض مردوں کو دیکھیے انہوں نے اتنا بہت مجھے میں نے چھپڑ پھاڑ کر دیا. ارے یہ دنیا کو چھپڑ پھاڑ کر دینے کی چھپڑ پھاڑ کر دینے کی چیز تو آخرت جس کو اللہ جل شانہ نے تقویٰ عطا فرمایا جو اللہ کا ولی بن گیا جو گناہوں سے بچا اور دوسروں کو بچایا اس کو یہ چھپڑ پھاڑ کر دیا. یہ چھپڑ پھاڑ کر سمجھتے ہیں آپ کی بڑی بڑی دولت
یہاں دریا ہے، ادھر دریا ہے، ادھر دریا ہے، مرنے کے بعد جو ہے دریا ہے نہیں، مرنے کے بعد وہ دریا ہے جو آخرت میں اللہ جل شانہ نے جو جنت بنایا ہے. فيها انهار من ماء غير آسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من عسل مصفى. دیکھا آپ نے کہا وہاں نہریں چلتی تھی دودھ کی، شربت کی، پاک شراب. وہ چھپر پار پر لینا یا کچھ غربت مند اور کہتے بھی اللہ کے فضل و کرم سے ایک نماز نہیں پڑھتے ہیں، ایک بھی حکم پر نہیں چلتے ہیں، جی سارے امراض موجود ہے، پھر بھی کہتے ہیں میرے اوپر اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ مجھے اتنی دولت دی. ارے یہ دولت ہے، اس کو تم فضل سمجھا. شیطان نے راست میں، اس لیے تو اللہ والوں کے سب ضروری ہے تاکہ بتا دے آپ کو اس کا نام غلط نہیں. تو سازش کہتے ہیں اللہ جس کو پکڑا ہے ذوالفقار رحمۃ اللہ علیہ کو اس کو پکڑے سمجھے. یہ بہت بڑی دولت ہے، اس کے بغیر دن نہیں ملے گا، دن ملنے کا نہیں جو سچ رس کرتا اس کو دن پکڑے رکھو، ہر حال میں پکڑے رکھو. حکم تم کہے کہ دبئی چھوڑ کر جو ہے تم فلانے جنگل کے اندر میرے پاس آ جاؤ، فوراً دو، تب جا کر دن ملے گا. انہوں نے ایسا ہی کیا. حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ قبروں کے اندر اپنے آپ کو ایسا ڈالا ہے جیسے کہ ایک مردہ جو ہے وہ غسل دینے والوں کے ہاتھ میں. پکڑ رکھو بالکل. اگر وہ کہے کہ تم جو ہے اسی وقت جو ہے وہاں آ جاؤ جنگل کے اندر، یہاں کھانا بھی آپ کو نہیں ملے گا، فوراً چڑھ جاؤ، چاہے میں مر جاؤں، میرا جسم مر جائے گا لیکن انشاءاللہ مجھے وہ زندہ ہو جائے گی. یہ بولو سمجھ نہیں ہے زمانے لوگوں سے ان کے ساتھ ایسے بیٹھتے بات کرتے ہیں، وہ سمجھے کہ وہ ہمارے سے انسان تو ہے لیکن بھائی ہم نے بہت زبردست فرق ہے. وہ کہاں پہنچے تو ساری کہتے ہیں بڑا زبردست. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا کپڑا دھونے والا خادم زندگی بھر کپڑا دھویا اور حضرت جیسا کرتے تھے جیسا گناہوں سے بچتا تھا لیکن کپڑا دھویا اور کچھ نہیں، زیادہ بچوں نہیں. فلاحی واجبات جس طرح حضرت کے پاس رہتا تھا خاندان میں وہ کپڑے دھوتا تھا صاف. اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس خادموں نے ان کو خواب میں دیکھا. وہی چراغ کیا ہوا، کہا میرے پاس فرشتے آئے، مجھے پوچھا من ربوں کا تمہارا رب کون ہے؟ تو میں نے کہہ دیا میرا رب وہ ہے جو عبد القادر جیلانی کا رب ہے. کہا فرشتوں نے خط دیا گاڑی سے چیز کو دکھا آپ نے. یہ اللہ والوں کا کام. آج ہم نے سمجھے ہی نہیں روحانی. اور یہ اللہ والے سب سے پہلے جو کام کرتے ہیں روحانی امراض کو چھڑاتے ہیں. ہمارے سلسلے میں بھی بخش یہ 4 سلسلے جو ہے دیکھو میرا ایک دستور ہے، میں اس لیے بتا دیتا ہوں کہ آپ لوگ بھی کر سکو. ایک مرتبہ یاسین شریف حفظ پڑھنے کا معمول اس لیے ہے کہ اللہ اس کا ثواب 4 سلسلوں کے تمام بزرگان دین کو عطا فرما. اور یہ کس امید پر کرتا ہوں کہ میرا دامن بھی ان 4 سلسلوں کی شامل ہے. میں جب کسی کو بیعت کرتا ہوں تو میں بھی بیعت کرتا ہوں کہ میں بیعت کرتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں 4 سلسلوں کے بزرگان دین کے ساتھ ہی بیعت کرتا ہوں کیونکہ مجھے ایسا ہی ملا اس طریقے سے. تو دیکھا آپ نے یہ اللہ والے لوگ آج سمجھے کوئی کس نیت سے بیٹھتا ہے کس نیت خوب محبت کے ساتھ بیٹھو ان کے ساتھ کہ اگر ایک مرتبہ کاٹ بھی دے ہم کو تو ہم سے نیچے ہم کٹ جائیں گے پھر دیکھو انشاءاللہ کیا ہوتا ہے، کیا معاملہ ہوتا ہے. معاملہ یہ ہوتا کوئی کٹے گا نہیں، کوئی غریب نہیں ہوگا، کوئی افری نہیں ہوگا. اللہ جل شانہ اس کو جنت کا آدمی بنا کر ابھاریں گے. جنت کا آدمی یہ چیز ہے، اس میں میری خاصیت ہے. تو میں نے کہا وہ علاج قرآن پاک نے بتایا، شادی نے تشریح کی، بہت بڑے ہونے والے یہ بھی اپنے پیر کے ساتھ بیابان میں گھومتے رہتے، جنگلوں میں گھومتے رہتے. ان کا ایک واقعہ مرتبہ جو ہے میں قافلے کے ساتھ جا رہا تھا اور میرے ابا بھی میرے ساتھ تھے اور بزرگ بھی میرے ساتھ تھے. تو کہا کہ رات بہت دیر ہو گئی. ان کو کا سفر ہوتا تھا اس زمانے میں تو جنگلوں میں بیابان میں چلتے تھے. جب رات بہت کچھ ہوئی کہ آپ ایک جگہ اچھی طرح کی بھائی آرام کرنی تھی تو سارا کپڑا پھیل گیا، اونٹوں کو باندھ گیا، آرام کیے. پھر رات کا آخری وقت آیا تو شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ابا جان، شیخ صاحب نوجوان تھے، کتنے نوجوان تھے، میرے ابا اٹھے اور مجھے بھی کہا کہ چل بیٹا آئی سے کوئی بولنا نہیں، سونے والوں کو زیادہ تکلیف نہیں. ایک جگہ پر پانی بہتا تھا وہاں لے گئے، وضو کیا. وضو کرنے کے بعد 2-4 رکعت اس کو تہجد کہتے تھے. تو صاحب نے کہا کہ میں نے ابا کو کہا کیا
بدن یہ لوگ سب سو رہے ہیں، یہ بھی اگر اٹھ جاتے تو کیا ہوتا کہ ہمارے ساتھ دو چار پڑتے. تو کہا بیٹے تیرے سے وہ اچھے ہیں، کیونکہ رات کو اٹھ کر تہجد کے وقت میں یہ رکھی جو نماز کی نہیں پڑتے، تیرے سے وہ اچھے ہیں. تو وہ دو چار رکعت پڑی ہوئی اس کو گئی اور تیرے سے وہ اچھے. یہ تو انہوں نے مراد بتایا. جہاں یہ مراد اور ممانت بکس، یہ دنیا کسی کے ساتھ رہے گی نہیں. میرے پاس ایسے لوگ ہیں کہ جو 1 مہینے پہلے بالکل تندرست آئے تھے، اس کے بعد 4 دن کے بعد آیا، ڈاکٹر نے خبر دے دی اور ابھی کہیں پڑا ہے، چلتے رہتے. اس سے میں عبرت کو کرتا ہوں کہ دنیا کوئی چیز نہیں ہے، دنیا کوئی چیز نہیں ہے. دنیا کے اندر کروڑوں کا لاکھوں کا تمہیں بلڈنگ اور محل مل جائے، کچھ نہیں. اللہ العظیم، کیونکہ قرآن پاک نے کہا متاع قلیل، یہ تھوڑا سا سامان ہے، تھوڑا سا کتنا بھی ملے، یہ تھوڑا سا سامان. جو اللہ جل شانہ کے دین پر راضی ہوا، خدا اس سے راضی ہوا. اور جو دنیا کی دولت پر راضی ہوا، خدا کے دین پر راضی نہیں ہوا، اللہ جل شانہ اس سے کیا ہے، ناراض ہے. آگے کہتے ہیں مکن تک یہ برمول کی دنیا کو کچھ، یہ دنیا اور اس کی دولت کے اوپر بھروسہ مت کر. یعنی تم دولت تو رہے گی، سونا بھی رہے گا، محل بھی رہے گا، لیکن تم اس کے اندر سے کیا چلے جاؤ گے تھوڑی دیر میں. بڑھاپا ہونا ضروری نہیں ہے، بیمار ہونا ضروری نہیں ہے، ایک ذرا سی دیر کے اندر. آج سنتے ہیں آپ جیسے کہ اسٹڈی کرنے والے کا ہے کہ ہر 2 سیکنڈ کے اندر یا ہر 1.5 سیکنڈ کے اندر یا ہر 1 سیکنڈ کے اندر اتنے 100 آدمی کی موت ہوتی ہے، سارے عالم کی، جوان بوڑھ. ذرا سی کار کی ٹکر 10 آدمی ساتھ میں، تو کس پر ہم بھروسہ کر سکتے ہیں؟ تو کہا کہ مکن تکیا برمول بسیار کسوت پروردگس. ارے تیرے جیسے تو اللہ تعالیٰ نے انگنت آدمی دنیا میں پیدا کیے، دولت والے ختم کر دیا. مکن تکیا برمول کے جاؤ حسن کہ پیشست گزشت وابست ہوں. یہ شادی نہیں بتایا کہ یہ دنیا کی لائن کے اندر جو تمہیں دنیا کے اعتبار سے جو چیزیں مل رہی ہے اس پر اتراؤ مت، ہے نا. اس کو اللہ نے چھپر پھاڑ کر دیا ایسا مت کہو، یہ گناہ ہے. چھپر پھاڑ کر جو دیا وہ دین ہے. اگر آپ کو فرض نماز مل گئی، جماعت کے ساتھ مل گئی، غیبت سے بچاؤ ہو گیا آپ کا، اور جو حرام چیزیں ہیں اس سے آپ بچ گئے، بری نظر عورتوں کی طرف کرنے سے بچ گئے. اگر یہ دیا اللہ تعالیٰ نے تو یہ چھپر پھاڑ کر دیا. اور دنیا جو ہے وہ چھپر پھاڑ کر دینے کا نام نہیں ہے. اللہ پاک کی قسم دنیا ایسی ہے کہ اس کو تو پاخانہ اور ٹوائلٹ کے بزرگوں نے مثال دی. اس پیٹ بڑھ جائے کب مرنا ہے پتہ ہی نہیں. میں نہیں کہہ سکتا کہ ابھی میں صحیح سال میں اپنے پڑا پڑ جاؤں گا. میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ تم اپنے گھر سے جو ہے مسجد میں اندر باہر نہیں جا سکتے کوئی دعوت. ایک آدمی کو میں نے دیکھا، میں جمعہ بیان کر رہا تھا، سنا صحیح سال کچھ نہیں. اصل سے پہلے خبر آ گئی، بےچارا چائے پی گھر جا کر اور 1.25 لے رہا خود بھی نہیں. اس کا پوسٹ مارٹم کیا گیا، بہت 1-2 دن تو اس کی لاش بھی نہیں تو کچھ بھی مان. ارے اللہ جل شانہ بیماری وغیرہ کوئی ضرورت نہیں. سواہوں گی رقم میں جانے پاؤں چبر تک سے بندی خواب کہ پاک پاک جان جاتی ہے. اور یہ جو چھپر پاڑ کے خریدنا ہے استاد کے استاد دارالعلوم دیوبند کے قدم کر رہا ہوں میں آپ کو صاحب رحمۃ اللہ رحمۃ اللہ کے استاد سب سے پہلے دارالعلوم کے سب سے پہلے صدر بہت اللہ والے اور مستجاب الدعوات لوگوں نے اور عادی مسجد بھی تھی. اتنے اسکول کے اندر اس نے کہہ دیا کہ تم بچ جائے گا. اتنے مستجاب الدعوات ایسی نہیں کیا تھی. تو ایک مرتبہ بہت تندرستی آ گئی. یہ پیغاموں کے اندر جو نعرہ ڈالتے ہیں کیا باندھنے کے لیے وہ تکلیف تھی. تو ایسا کوئی دن آ گیا تو رات کو تہجد کو ٹوٹتے تھے، تہجد کو دعا کی یا اللہ یہ دنیا والے لوگ ان کو کتنا دیا ہے آپ نے، کتنا اچھا کھانا محل، یہ بات میرے پاس اتنا نہیں ہے اللہ. تو مجھے یہ حد شمار انہوں نے کیا کہہ دیا، مجھے لفظ کیا دیا 56 کروڑ کی چوتھائی مجھے دے دی. دعا میں یہ کہا اور رونے لگے. مجھے دنیا میں چاہیے، دنیا چاہیے. روتے روتے سو گئے وہی مسلے کی. اب خواب میں دیکھ رہے ہیں یہ تھانوی نے واقعہ لکھا ہے. جنت میں جا رہے ہیں، ادھر بھی فرشتے ادھر فرشتے. ایک جگہ پہ لے گئے جنت کے اندر، کہا کس کا محل ہے؟
یعقوب کا یہ محل سے نہیں کسی یعقوب دور تک میلوں تک جیسے ہوا میں چلی جائے کس کا یعقوب کا یعقوب کا یعقوب کا یعقوب اس لیے پھر آخر میں چل کر ایک جگہ بول رہی ہے جو بہت شاندار جگہ تھی یہ تو آج ہم کو دبیا دریا دیکھ کر چھوٹا کر کے ارے کچھ نہیں ہے اللہ جل شانہ کی دولت کے سامنے دبیا دریا دیکھ کر چھوٹنے ہوگا کہ وہ نہیں دیکھا وہاں یہاں لوگ کیا وہ آیا تھا دور تک میلوں تک جیسے ہوا میں چلی جائے کس کا یعقوب کا یعقوب کا یعقوب کا یعقوب اس لیے پھر آخر میں چل کر ایک جگہ بول رہی ہے جو بہت شاندار جگہ تھی یہ تو آج ہم کو پھر دبیا دریا دیکھ کر چھوٹا کر کے ارے کچھ نہیں ہے اللہ جل شانہ کی دولت کے سامنے دبیا دریا دیکھ کر چھوٹنے ہوگا کہ وہ نہیں دیکھا وہاں یہاں لوگ کیا وہ آیا تھا سلامی آیا تھا کون سی ملیشیا دیکھا نا آپ نے پاکستان میں ایسا ہوا پچھلے زمانے میں شاید تو آپ کی بہت چھوٹی ہو گئی جب سے آیا تو بڑے بڑے سانپ لٹک رہے ہیں لوگوں نے وہاں جانا ہی چھوڑ دیا کوئی چیز نہیں ابھی یہ دریا جو ہے ابھی اللہ تعالیٰ جوش بھیجتے ابھی بلڈنگوں کو گرا دے آدھی نیٹ میں اللہ تعالیٰ آدھی نیٹ میں ختم کر دی تو انہوں نے مانگا تو خواب میں دیکھ رہی فرشتے ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے اور کہا یہ کس کا تھا یعقوب کا ایک جگہ پر لگے اتنا شاندار محل کہ بس بیان سے بات وہ خواب میں اٹھنے کے بعد بیان کیا عجیب تو بہت لیکن اس کے اوپر جو ہے منارے تھے دو ایک اس طرف اور ایک اس طرف بہت کچھ جنت کے مطابق کیا ہوگا اس کو تو ہم سمجھ نہیں سکتے ایک ٹوٹا ہوا ہے دونوں سے ویسے مجھے ایک ٹوٹ تو گیا کہ ایک ٹوٹ اس لیے گیا کہ آج جو ہے اللہ پاک کی سے وہ ہے کہ یعقوب نے دنیا کی دولت بہت مانگی تو اس کو ہم دیتے ہیں وہ اس کے بدلے میں اس کا منارہ تو آپ کیوں نہیں تو یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں میرا منارہ ٹھیک ہے مجھے ایک پیسہ نہیں چاہیے میں بھوک سے مر جاؤں میں پتے کھاؤں گا درخت میرا منارہ ٹھیک ہے یہ بزرگ یہ کون ہے اللہ والے تو اگر یہ چیز سمجھ جائے انسان کہ اصلی چیز کیا ہے تو انشاءاللہ یہ قرآن پاک میں گناہوں سے بچنے کا کیا بتایا ہے علاج بتایا ہے دولت دین اس کا دین مل گیا سب کچھ مل گیا دین نہیں ملا تو مدینہ رحمۃ اللہ علیہ کو تو شیخ الاسلام وہ دارالعلوم کے اندر جنازے میں رکھا اور اب جنازے کی نماز پڑھانے کی مشورہ ہو رہا ہے کہ حضرت کی جنازے کی نماز کیوں پڑھائے اتنے لوگ ہیں ہمارے دارالعلوم اتنے لوگ بہت ٹرینیں آ رہی ہیں ایکسٹرا ٹرینیں چل رہی اور بہت زیارت کرتے کرتے رات کو 2-3 بجے لوگ لائن پھر بھی موقع نہیں اب وہاں شورا ہو گئی تھی سمرا سب مدنی صاحب کا انتقال ہو گیا مولانا ارشد یہ میرا انتظام تھا مشکل شریف اس سے مشورہ ہو گیا بجان کی نماز کو پڑھا تو شکردان اور زبیہ نمبر اللہ اور شیخ پر شکریہ لکھے ان کی بات یہ ہوا اگر یہ بات بہت نہیں ٹھیک ہے تعلیم بہت تھا تیار ہو گئے جب وہ جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے ان کے پاس گئے تو ایسا ان کا جو بنوں کو دیا تو یہ ہے زیارت کے لیے تو ہنس رہے ان کے ساتھ ہنس رہے تو انہوں نے جلدی سے ان کو واپس ہے بس کرو نہیں مت دکھاؤ نا کیا ہو جائے گا کتنا پیدا ہو جائے گا ابھی آپ کو دکھانا مشکل ہو جائے گا دکھاؤ یہ کیا ہے عبادت اللہ والوں اللہ جل شان بہرحال وقت تو زیادہ ہے نہیں آپ لوگوں کے پاس نہیں اس مجلس کے اندر میں نے مثبت اور منفی پہلو پاک قرآن پاک کی آیات جگہ دیا اصل چیز پہلے کیا جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا حرام کاموں اور دنیا کی لالچ کو چھوڑنا کیا کرنا ہے چھوڑ دو دنیا کاموں میں آگر گرے گی اور اس کا علاج کیا ہے موت کی یاد موت کی یاد کرو گے سارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شاہی نام یہ لذت کو ختم کرنے والی چیز کو اور جو لوگ آگے جا رہے ہیں ان سے عبرت لو قبرستان میں جاؤ دیکھو کیسے کیسے لوگ ہیں ہم کو ایسا معلوم بھی نہیں ہوتا تھا کہ ہم سے پہلے مریں گے کہ ہم سے پہلے جائیں گے ایسا دن لگتا بھی نہیں تھا 4 دن کا معاملہ 5 دن کا معاملہ ان چیزوں کو یاد رکھیں گے یہ تو اللہ
شانہ ایک بات دنیا کی بات اللہ جل شانہ بزرگان دین سے ہمیں محبت کرتا ہے. ایسے ہی بزرگان دین جنہوں نے اپنے نفس کی پوری اصلاح کر لی ہے ان کے اوپر ان سے اگلے بزرگوں کا جو ہے شہادت بھی ہے گواہی جس کو خلافت کرتی ہے. اور پھر جو ہے یہ روحانی امراض کو ان کے سامنے پیش کرو. پیش کرنے سے ہوگا سرسری بیان سے نہیں. تو دنیا بھی چھٹے گی دنیا کی محبت بھی چھٹے گی اور اس کے بعد پھر اللہ جل شانہ سے مانگو اور جو کچھ چیز کرنے کی ہے فرائض واجبات ان کو مضبوطی سے اللہ جل شانہ تمام ماں بہنوں کو جہاں بیٹھی ہوئی ہے سب کو اور مجھے بھی اور جتنے لوگ ہیں سب کو اللہ جل شانہ کو اپنی بات سبحان اللہ الحمد سبحان اللہ الحمد للہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی